ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اہل ایمان کو خطاب فرمایا اور مختلف قسم کے امور کے حوالے سے ہدایات عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں احکامات عطا فرمائے اور اہل ایمان کو ایمان کے تقاضوں سے آگاہ فرمایا کہ بحیثیت مسلمان ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے، ایک صاحب ایمان کی کیا ذمہ داری ہے. جب ایک انسان اللہ رب العالمین کو اپنا رب مان لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لائے، قرآن مجید پر ایمان لائے، اس کے بعد اس بندے مومن سے وہ ایمان کیا تقاضا کرتا ہے، اس بندے مومن سے اسلام کیا تقاضا کرتا ہے، اس صاحب قرآن سے، قرآن پر ایمان رکھنے والے سے قرآن مجید کیا تقاضا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت قدم بھرنے والا، حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اپنی الفت اور اپنی محبت کا اظہار کرنے والا، اسے پھر سیرت النبی تقاضا کرتی ہے کہ تمہارا یہ دعوی محبت اصلی ہے یا باطل ہے. یہ ایمان انسان کے ساتھ تقاضا کرتا ہے. اس لیے جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ خطاب یہودیوں کو نہیں ہے، یہ خطاب عیسائیوں کو نہیں ہے، یہ خطاب ہندوؤں کو نہیں ہے، یہ خطاب بدھ متوں کو نہیں ہے، یہ خطاب مجوسیوں کو نہیں ہے. کس کو خطاب ہے؟ اہل ایمان سے خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان کا اعلان کرتے ہو، اے وہ لوگوں جو خود کو مومن کہتے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کیوں یہ فرمایا؟ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں آدھا پونا دین قبول نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نماز اللہ کے لیے ہو، نظام معیشت باطل کے لیے ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ زکوٰۃ تو اللہ کے لیے ہو، بازار میں تجارت سودی معیشت کے ساتھ ہو. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی واضح ہے، اس نے اعلان دشمنی کر لیا ہے. اس کی اطاعت مت کرو، اس کے نقش قدم پر مت چلو، اس کے طریقے پر مت چلو. اس لیے
کہ شیطان کا طریقہ کیا ہے، وہ تمہیں اللہ کی رحمت سے دور کرے گا، وہ اللہ کی رحمت سے تمہیں مایوس کرے گا، اللہ رب العالمین کی اطاعت سے تمہیں باہر نکالے گا، نتیجتاً تم جہنم کے گہرائیوں کے اندر گر جاؤ گے، نتیجتاً جہنم کی گھاٹیوں میں گر جاؤ گے۔ لیکن اللہ کی رحمت کی طرف آؤ، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو گے، اللہ رب العالمین تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین رحمت کا وعدہ کرتا ہے۔ اس لیے ایمان کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، اگر آدھا پونا دین قبول ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مشرکین کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ پھر تو کوئی اختلاف ہی نہیں تھا کہ ہاں تم بت پرستی بھی کرو اور نمازیں بھی پڑھتے رہو، تم شرک بھی کرتے رہو، زکاتیں بھی دیتے رہو، تم اللہ کے ساتھ کسی کو بتوں کو شریک بھی ٹھہراتے رہو، اس کے بعد صدقے خیرات بھی کرتے رہو۔ اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ نے واضح طور پر فرما دیا، میرا بندہ ہے صرف میری بندگی کرے گا۔ اور یاد رکھیے، یہ بندگی کا تقاضا صرف نماز میں نہیں ہے، صرف نماز میں نہیں ہے، زندگی کے تمام شعبوں کے اندر اللہ کی بندگی لازمی ہے۔ جب بازار میں بیٹھا ہے، بازار معیشت میں اللہ کی بندگی یہ ہے، سود سے اپنے آپ کو بچائے گا، ناجائز منافع خوری سے اپنے آپ کو بچائے گا، جوئے سے اپنے آپ کو بچائے گا، سٹے سے اپنے آپ کو بچائے گا، ناجائز طریقے سے حرام مال کی آمدن سے اپنے آپ کو بچائے گا، صرف حلال رزق کمائے گا، اللہ اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ عدالت میں ہے، وہاں پر اللہ کی بندگی کیا ہے؟ قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق نہیں کیے جائیں گے، اللہ کی رضا کے موافق فیصلے کیے جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موافق فیصلے کیے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے عزیزان محترم، پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ مفسرین نے یہاں پر ایک بہت اہم جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جس پتھر کو انسان نے معبود بنایا، جس پتھر کو انسان نے معبود بنایا، بت بنایا، بت بنا کر اس کے سامنے سجدے کیے، اس کے سامنے نذرانے رکھے، اس کے سامنے چیزیں رکھی، خیراتیں کی، اس پر چڑھاوے چڑھائے، اس بتوں کو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر جہنم کے اندر ان کے اوپر برسائے گا کہ تم نے تو ان کو معبود بنایا تھا، تمہارے معبود بھی تمہارے ساتھ جہنم کے اندر ہے۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان ہوں گے، اس کا ایندھن پتھر ہوں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، ایک لمحے کے لیے غور کیجئے، فکر کیجئے، آپ آگ جلاتے ہیں، ایندھن کیا ہوتا ہے؟ لکڑی، اس سے آپ آگ جلاتے ہیں، کوئی اور مادی اشیاء ہوتی ہے، اس سے ہم آگ جلاتے ہیں، لیکن ذرا سوچیں تو صحیح، وہ آگ کیسی آگ ہوگی کہ جس کا ایندھن انسان ہوگا؟ وہ آگ کیسی آگ ہوگی جس کا ایندھن پتھر ہوں گے؟ کتنی خطرناک آگ ہوگی، کتنی تباہ کن آگ ہوگی۔ اس آگ سے بچنے کا حکم قرآن مجید نے دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ عزیزان محترم، یا رب کریم نے اہل ایمان سے کیا تقاضا کیا ہے؟ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو بچاؤ۔ قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر کوئی بڑا، کوئی سرپرست خاندان، کوئی والد، کوئی گھر کا بڑا، خاندان کا بڑا اگر خود اللہ کی بندگی نہیں کر رہا تو بتائیے اولاد کیسے بندگی کرے گی؟ اگر خود غلط کاموں میں مصروف ہے کیسے وہ اپنے اولاد کو کی اصلاح کر سکے گی؟ اس لیے فرمایا قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو، واہلیکم، اور پھر صرف یہ نہیں کہ اپنی فکر کر لو، صرف یہ نہیں خود تسبیح گھماتے رہو، صرف یہ نہیں مسجد کے پہلے مصلی میں تم بیٹھے ہو، صرف یہ نہیں کہ خود ہی تم اپنی عبادتوں کا اہتمام کرتے ہو، نہیں، اہلیکم، اپنے بچوں کی بھی، اپنے اہل خانہ کی بھی، ان کی تربیت، ان کی اخروی کامیابی کے حوالے سے بھی فکر کرو، ان کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ یہ لازمی تقاضا ہے۔
قرآن کا حکم ہے کہ اس چیز پر قرآن نے حکم دیا باقاعدہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ عزیزان محترم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، جو سود باقی رہ گیا ہے اس سے اپنے آپ کو، اپنا دامن بچا لو، چھوڑ دو سود کو، سود کے کاروبار کو ابھی بھی چھوڑ دو، آئندہ کے لیے مت کرو، جو سود تمہارا باقی ہے کسی سے لینا ہے تم کو، اس کو بھی چھوڑ دو، آئندہ بھی کسی کو سود پہ کاروبار نہیں کرنا ہے، کسی کو سود سے لین دین نہیں کرنا ہے، جو پچھلے لین دین ہے اس کو بھی چھوڑ دو، ما بقیہ، جو باقی رہ گئے تمہارے سود، ان سارے سودوں کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، شرط لگا کے فرما رہے ہیں، اگر تم مومن ہو تو یہ عمل کرو، سود کو چھوڑ دو، اگر تم مومن ہو اپنے ایمان کو ثابت کرو، سودی نظام کو چھوڑ دو، اگر تم مومن ہو ایمان کا تقاضا ہے وذروا البیع، چھوڑ دو سود کو اور سارے سودی کاروبار کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، فإن لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے، پھر کیا فرمایا، فاعزنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام، اللہ کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ کا فیصلہ ہے جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اللہ کا حکم ہے جس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے شرک والوں کو نہیں فرمایا، کفر والوں کو نہیں فرمایا، نفاق پر نہیں فرمایا، قتل پر نہیں فرمایا، چوری ڈکیتی پر نہیں فرمایا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کس چیز پہ فرمایا؟ سود پہ فرمایا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ سود کو چھوڑ دو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سود کو چھوڑ دو۔ عزیزان محترم، ایک لمحہ فکریہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، ذرا سوچیے، ذرا غور کیجیے، ہمارے ملک کا نظام معیشت کیا ہے؟ سودی نظام معیشت ہے۔ جماعت اسلامی نے 22 سال جدوجہد کی، 22 سال مقدمہ لڑا وفاقی شرعی عدالت میں، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ کراچی میں نعمت اللہ خان صاحب جاتے تھے، سپریم کورٹ کی جو رجسٹری ہے وہاں پر مقدمے کی کارروائی ہوتی تھی، 22 سال تک یہ مقدمہ چلتا رہا، اس کے بعد وفاقی شرعی عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ جناب سودی نظام معیشت نہیں ہونا چاہیے، معاشی نظام سے سود کو نکالا جائے۔ 5 سال مدت دی، 5 سال حکومت کو مدت دی کہ اپنے نظام معیشت کو ٹھیک کرو۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہمارے ملک کے 4 بڑے بینک اور خود حکومت یہ جا کر سپریم کورٹ میں جا کر کیس دائر کرتی ہے کہ صاحب یہ فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے، اب سود کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اب جماعت وہاں پر مقدمہ لڑ رہی ہے سود کے خلاف، سپریم کورٹ میں بھی۔ اب دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، قرآن کہہ رہا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود کو چھوڑ دو، إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ صاحب ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں، ان کو سود چاہیے، سود کے حق کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے 22 سال کی مدت لے لی۔ قرآن کا حکم واضح ہے، اب اس کے بعد کس چیز کی مدت کی ضرورت ہے؟ لیکن ہیلے بہانے ٹالنا کس طریقے سے وقت گزاری مل جائے، پھر مزید 5 سال دے دیے۔ 27 سال کا عرصہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا، بچہ پیدا ہو کر جوان ہو جاتا ہے۔ 27 سال کا عرصہ ایک فیصلے کے اندر ہمارا نظام عدالت لیتا ہے، آپ اندازہ کر لیجئے جناب، 27 سال کا عرصہ، اور ابھی بھی فیصلہ ہوا نہیں ہے، ابھی بھی فیصلہ لٹکا ہوا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے، ذرا سوچئے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، بھائی اس پر تو ہمارا اطمینان ہے نا، ایمان ہے نا کہ اللہ کا کلام سب سے حق کلام ہے، اللہ کا کلام سب سے سچا کلام ہے، اس پر تو ہمارا ایمان ہے نا، اس پر تو کوئی شک نہیں ہے نا، اس کے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اللہ کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ ممکن ہے صبح سورج نہیں نکلے، یہ ممکن ہے کہ ابھی سورج نکل آئے، یہ ممکن ہے کہ کل ہم ہو نہ ہو، لیکن اللہ کا کلام بدل نہیں سکتا، یاد رکھیے گا۔ اور اللہ کا کلام کیا ہے؟ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقوں سے رزق کو بڑھاتا ہے۔ ہماری حکومت اگر سودی نظام چلائے گی، آپ مجھے بتائیں، اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں سود کو گھٹاتا ہوں، کیسے ہماری برکت آئے گی؟ پھر کیا ہوگا؟
IMF سے قرضہ لیں گے، ورلڈ بینک سے قرضہ لیں گے، پھر ٹیکسز لگاتے جائیں گے. آپ کا بل دیکھ لیں بجلی کا، آپ کا بل کتنا آتا ہے، اس پر اس سے ڈبل ٹیکس لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ آپ کو دینا ہے، مجبوری ہے آپ کی. آپ نہیں دیں گے آپ جی نہیں سکتے. کیوں؟ یہ ٹیکس نہیں ہے، وہ سود ہے جو آپ کو بھرنا پڑ رہا ہے. یہ وہ ٹیکس نہیں ہے، یہ وہ سود کی اقسام ہے جو آپ کو IMF کو بھرنی پڑ رہی ہے قسطوں کے اندر. اس سارے عمل کے اندر ہم سب شریک ہیں. کیوں؟ اس سارے گناہ کے اندر ہم سب شریک ہیں. کیوں؟ ہم اس نظام کو بدلنے کی جدوجہد اور کوشش نہیں کرتے. اگر ہم اس مصیبت سے نہیں نکلتے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم جواب دہ ہوں گے. اللہ ہم سے پوچھے گا بتاؤ تم نے کیا کیا، تمہارا کیا حصہ تھا، تم نے کیا خدمت کی، تم نے سودی نظام معیشت کو بدلنے کے لیے کیا جدوجہد کی، تم نے آواز اٹھائی اس کے لیے، تم نے راہ عامہ ہموار کی اس کے لیے، تم نے جدوجہد کی اس کے لیے. تو کم از کم ہمیں اس بات پر اطمینان ہونا چاہیے کہ ہم سودی نظام معیشت کے خلاف ہیں. ہم اللہ سے مدد اور نصرت مانگتے ہیں، اس سے رزق مانگتے ہیں، لیکن سودی نظام معیشت کے ذریعے نہیں. اب سودی نظام معیشت کے ذریعے ترقی کی خواہاں نہیں ہے. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے اہل ایمان، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ایک بات آپ کو بتائے تو آپ سمجھیں اس بات کو. یہودیوں اور عیسائیوں کا جو اختلاف ہے نا، وہ بہت شدید ترین اختلاف ہے. ایک دوسرے کا بہت شدید ترین اختلاف ہے، اور ایک دوسرے کے کٹر دشمن ہیں، انتہائی درجے کے دشمن ہیں. لیکن اسلام کے خلاف دونوں باہم متحد ہو جاتے ہیں. اسلام کے خلاف دونوں باہم متحد ہو جاتے ہیں، دونوں مل کر ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں اسلام سے لڑنے کی. عیسائیت اگر لڑ رہی ہو تو یہودی ان کو مدد کرتے ہیں. یہود مسلمانوں سے لڑ رہا ہو، عیسائی ان کی مدد کر. ابھی دیکھیں نا فلسطین کے اوپر کیا ہوا، امریکہ آیا نہیں ہے مدد کے لیے، سارا عالم مغرب آیا نہیں ہے مدد کے لیے. کسی نے فلسطین کی مدد کا نہیں پوچھا. اسپتال ہمارے ٹوٹ رہے ہیں، مسجدیں ہماری ٹوٹ رہی ہیں، 500 بندے ایک دن میں ہمارا شہید ہو رہا ہے. اس کے باوجود سارا عالم مغرب کہاں کھڑا ہے؟ اسرائیل کے پشت پہ کھڑا. کیوں؟ قرآن نے کہہ دیا بعضهم اولیاء بعض. یہ لوگ آپس میں دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں. تم ان کو اپنا دوست مت بناؤ. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنایا، ہم نے ان کے ساتھ اپنی یاری لگائی، ہم نے ان کے ساتھ اپنی محبتیں تقسیم کی. اس کے نتیجے میں کیا ملا؟ ہم نے اعلیٰ کلید عہدوں پر ان کو رکھا. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو جتنے بھی غدار ملیں گے وہ سارے غیر مسلم ہوتے ہیں. یعنی سامنے مسلمانوں کا لبادہ اڑا ہوتا ہے، اندر سے ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں. قرآن نے اس بات سے منع کیا ہے. یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، ہلاکت میں نہ ڈال دے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو ایسا کرے گا یقیناً وہ بہت بڑا گھاٹا اٹھانے والا ہے. یعنی اولاد کی محبت میں انسان اتنا غرق نہ ہو جائے کہ اللہ کے ذکر کو بھول جائے، مال کی محبت میں اتنا غرق نہ ہو جائے کہ اللہ کے ذکر کو بھول جائے. کاروبار میں موجود ہے، دکانداری کا ٹائم ہے، گراہک آ رہا ہے، نماز کا ٹائم ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، گراہک کو نہیں چھوڑتا. کہاں سے برکت آئی؟ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ تعالیٰ برکت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ رحمتیں بھیجے گا. اسی لیے ہم 10 کام کر لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے کو پورا نہیں ہوتے. کیوں؟ برکت نہیں ہوتی اس کے اندر، اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. تو اللہ نے ایک بات ذکر فرمائی، بال کے لیے اور اولاد کے لیے اللہ کے ذکر کو مت چھوڑو، کبھی غافل نہ کر دے اللہ کی یاد تمہیں. کبھی اولاد کے لیے، کبھی مال کے لیے رشوت لینا دینا مت کرنا، حرام مال لین دین مت کرنا، اپنی عاقبت مت خراب کرنا، اپنے رب کو ناراض مت کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وخونوا اماناتکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا، اپنے مالوں میں خیانت نہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اموال کے اندر خیانت مت کرنا، دھوکہ مت دینا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرنا. جو عہد تم نے اللہ رب العالمین سے کیا ہے اس عہد کی پاسداری کی کوشش کرنا. وہ کون سا عہد تھا جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو، اپنے معاہدوں کو، اپنے جو تمہارے معاہدے کسی سے ہو جائے اس کو پورا کرو، اس سے پیچھے مت ہٹو۔ اب یہاں ایک سوال ہے، ہم نے اپنے رب سے ایک وعدہ کیا جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے، ہماری ارواح پیدا ہوئی، اللہ نے ساری ارواح کو سامنے کھڑا کیا، پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا؟ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ہم ہر رکعت میں اللہ کے سامنے ایک وعدہ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خالص آپ کی عبادت کرتے ہیں اور خاص صرف آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اب ہم سوچیں اور غور کریں، ہم سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں؟ اگر ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں تو سوچیں، کیا ہمارا نظام معیشت ہے اسلامی؟ کیا ہمارا نظام عدالت اسلامی ہے؟ کیا ہمارا نظام معاشرت اسلامی ہے؟ کیا ہمارا نظام حکومت اسلامی ہے؟ اگر ان سارے 4 شعبوں میں ہم اسلام نظر کہیں نہیں آتا تو پھر ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے اللہ کے سامنے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ قیامت کے دن نہیں پوچھے گا کہ بتاؤ تم تو میرے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہتے تھے کہ اللہ ہم خالص آپ کی بندگی کرتے ہیں، عدالت میں کس کی بندگی کرتے تھے؟ بازار معیشت میں کس کی بندگی کرتے تھے؟ تمہاری شادیاں ہوتی تھی ساری ہندوانہ رسم و رواج کے بعد، محمدی رسم و رواج کہاں تھا اس کے اندر؟ ہم نے تو جہیز رکھا ہی نہیں تھا، تم تو جہیز کا لین دین کرتے تھے۔ ہماری سنت کے اندر تو صرف ولیمہ تھا، تمہارے یہاں کتنی تقریبات کا اضافہ ہو چکا ہے۔ کیسے مقروض ہو جاتا ہے ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے؟ یہ مسلمان ہیں، امت مسلمہ ہے، انما المؤمنون اخوہ ہے، کجسد واحد ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ یہ عجیب جسم ہے کہ ایک کا ہاتھ دکھ رہا ہے دوسرے کو پرواہ نہیں ہے سرے سے۔ تو بتائیے جب ہم ایسے اعمال کے ساتھ حوض کوثر پر جائیں گے تو کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب؟ میری سنتیں کہاں تھی؟ میرا طریقہ کہاں تھا؟ مجھ سے محبت کے تو دعوے تھے، میرے طریقے پر چلنے کے لیے تیار نہیں تھا، آج تم شفاعت کے لیے میرے پاس آئے۔ کس بنیاد پر میں تمہاری شفاعت کروں؟ کون سا عمل دیکھ کے تمہاری شفاعت کروں؟ عزیزان محترم، قرآن مجید تو بالکل وضاحت کے ساتھ بتا دیتا ہے، آئینہ دکھا دیتا ہے، اعمال سامنے رکھ کر بتا دیتا ہے تمہارا یہ عمل۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم سے یہود و نصارہ کبھی راضی نہیں ہوں گے، کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کی اتباع نہیں کرو گے، ان کے جو روایات ہیں، ان کے جو اقدار ہیں، ان کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق نہیں چلو گے، وہ تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ آج آپ اپنی دنیا کے اندر دیکھیں جناب، پھر اس کے بعد اللہ نے ایک اور بات فرمائی، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، یاد رکھو اصل ہدایت وہی ہے جو رب کریم نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، بہت غور کرنے والی آیت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں امت اگر تم نے ان کی خواہشات پر عمل کیا، خواہشات پر، تعلیمات نہیں کا، اہواہم، یہ خواہش کریں گے تم سے ویلنٹائن ڈے کرو، یہ خواہش کریں گے تم سے کہ جناب خواتین کو یہ پردہ ختم کرو، سیکولرزم نافذ کرو، لبرلزم نافذ کرو، یہ تم سے خواہشات کا اظہار کریں گے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ قرآن کی صورت میں، سنت کی صورت میں تمہارے پاس علم آ چکا ہے، پھر بھی تم نے ان کی خواہشات کی پرواہ کی، تو مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے سوا کہیں مددگار نہیں ہو سکتا، کوئی تمہارا سرپرست نہیں ہوگا، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ آج ہمارا وہی حال ہے، جو شرائط وہ رکھتے تھے، آپ کو وہ انٹرویو یاد ہوگا سراج الحق صاحب کا، کہ جب خیبر بینک میں تھے، وہ IMF کا نمائندہ آیا تو قرض کی شرائط میں یہ شرط رکھی تھی کہ تمہارے جو بڑے بڑے بورڈ ہیں اس میں خواتین کی تصویر نظر نہیں آ رہی، بھائی خواتین کے اشتہار والے بل بورڈ لگاؤ گے ہم قرض دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ قرآن نے کیا کہا؟ اہواءہم، ان کی خواہشات، وہ تمہارا معاشرہ خراب کرنا چاہتے ہیں، جب تم ان کی خواہشات پر عمل کرو گے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ،
اللہ کے سوا کہیں تمہارا کوئی مددگار اور حامی نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ شورى میں شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراہیم وموسى وعیسى، ہم نے تمہارے لیے دین کا ایک طریقہ مقرر کر دیا جس کی نصیحت ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی کی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی کر رہے ہیں، اور جس کا بیان ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا، کیا ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں باہم متفرق نہ ہو۔ ہم نے قرآن کی اس آیت کو کیا کیا ہے؟ دین کو قائم نہیں کیا، باہم متفرق ہو گئے۔ زبان کے نام پہ ہم ٹکڑوں میں ہیں یا نہیں ہیں؟ فرقوں کے نام پر ہم ٹکڑوں میں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو امت مسلمہ کہاں ہے؟ ہم تو ایک امت تھے نا، ہمارے یہاں زبان پہ تفاخر کہاں سے آ گیا؟ پھر فرقوں کے نام پر سبھی ایک دوسرے کو اسلام سے باہر کا راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ سوچ ہے ہی نہیں کہ اسلام کے اندر بھی لانا ہے ہم کو بھائی، لیکن ہم نے سب نے یہ کیا ہے، وہ مشرک ہے، یہ گستاخ ہے، وہ کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ فلانا ہے فلانا ہے، ہم طے کر رہے ہیں۔ جو فیصلے اللہ رب العالمین نے کرنے وہ ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، ہم فیصلہ کریں کہ کون جہنمی ہے کون نہیں۔ تو اب جب فرقوں کے اندر بٹ گئے تو پھر توجہ کس کی طرف رہی؟ میرا فرقہ دوسرے فرقے سے اونچا ہو جائے، یہ توجہ نہیں آئی کہ میرا مذہب اسلام سارے عالم میں پھیل جائے، میں اپنے عمل سے اسلام کی گواہی دوں، جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تمہیں امت وسط اس لیے بنایا تاکہ تم گواہ بنو، اپنے عمل سے گواہی دو، تمہیں دیکھ کر کہے کہ ہاں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی جا رہا ہے۔ آج ہمیں دیکھ کر کوئی کہے گا، آج ہمیں دیکھ کر کہے گا فلانے فرقے کا فرد جا رہا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہماری نہیں چاہیے۔ کیوں؟ ہم نے دین کو قائم نہیں کیا۔ دین قائم ہے، عدالت میں کہاں ہے دین قائم؟ بازار معیشت میں کہاں ہے دین قائم؟ معاشرت میں کہاں ہے دین قائم؟ حکومت میں کہاں ہے دین قائم؟ تو ہم نے تو دین کو قائم ہی نہیں کیا، ہم نے تو دین کو صرف چوما ہے، آنکھوں سے لگائے، سر پہ رکھا ہے، ادھر کے چھڑکاؤ کیے، سینے سے لگائے، اس سے زیادہ ہم نے دین کا کوئی کام ہی نہیں کہ کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کرا دی بس، اس سے زیادہ ہم نے دین کا کیا کام کیا؟ تو جب ہم نے اس سے کام ہی نہیں لیے جو اصل مقصد تھا اس کا، تو آپ مجھے بتائیے کل قرآن کیسے ہماری سفارش کرے گا؟ کس بنیاد پر قرآن مجید ہماری سفارش کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں حق سے نہ ہٹائے، یاد رکھو حق پہ قائم رہو، عدل پہ قائم رہو، اعدلوا انصاف کرو، وہ اقرب للتقوی، تقوی کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے باخبر۔ اللہ نے حکم دیا نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا نہیں فرمایا کونوا قوامین، کھڑے ہو جاؤ انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ آ رہے 8 فروری کا دن، ہمارے ایمان کا پتہ چلے گا، ہم کس کو منتخب کر کر بھیجتے ہیں، بتاتے اللہ کے حضور کے اللہ ہم نے اس فرد کو منتخب کیا ہے، اب وہ فرد جو عمل کرے گا اس کا گناہ بھی ہمارے سر پر آئے گا۔ اگر ہم نے ایسے فرد کو منتخب کیا جو نہ اللہ کو جانتا ہے، نہ رسول اللہ کو جانتا ہے، نہ قرآن کو جانتا ہے، نہ اسلام کو جانتا ہے، جو اللہ کے دین کی سربلندی کے فہم سے ہی واقف نہیں ہے، اسلام کے تصور سے ہی واقف نہیں ہے، تو وہ جا کر اسلام کی بات کرے گا، وہ آپ کی عاقبت بنائے گا، وہ تو آپ کی دنیا بھی بگاڑے گا، وہ آپ کی آخرت بھی بگاڑے گا۔ لیکن جو آخرت بنانے والے ہوں وہ دنیا بھی سنواریں گے اور آخرت بھی سنواریں گے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو سمجھنا چاہیے کہ جس کے بارے میں قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کونوا قوامین شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن کے کھڑے ہو جاؤ، تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟
اسی لیے اقبال نے کیا کہا تھا، جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز۔ آپ ہٹا دیں قرآن مجید، آپ کہتے ہیں جی اسلام سیاست، اور اسلام کا کیا اسلام کا تعلق نہیں ہے سیاست سے۔ پھر سورہ مائدہ سے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ آیت نکال دیں۔ پھر سورہ مائدہ سے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ نکال دیں۔ پھر سورہ مائدہ سے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ نکال دیں۔ پھر سورہ نساء سے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ آیت نکال دیں۔ قرآن سورہ شورى سے نقیم الدین نکال دیں۔ پھر جتنے قرآن مجید کی آیات ہیں معیشت کے بارے میں نکال دیں۔ پھر تو چند اذکار رہ جائیں گے قرآن مجید کے اندر۔ قرآن کے ہر پارے ہر صفحے پر اللہ کی کبریائی کا بیان ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، سب سے بہترین یاد اللہ کی کبریائی ہے، وہ عمل سے کبریائی ہو یا زبان سے کبریائی۔ عزیزان محترم، آخری ایک بات آپ سے عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں سعودی عرب میں تھا، یہ خطوات الشیطان کی تشریح کے ذیل میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ تو ہم ایسے بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، دکان کے باہر، سامنے چپلوں والے، دو دکانیں تھی چپلوں کی، جیسے یہاں پر باٹا اور سروس دو دکانیں اکثر ہوتی ہیں نا، تو ایک دکان پر لکھا ہوا تھا الحذایا اور دوسرے پہ لکھا تھا الخطوات۔ میرے ساتھ ایک سوڈانی عربی بیٹھا ہوتا، اس سے میں نے پوچھا کہ ما الفرق بینہما، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی جوتے چپل کی دکان ہے، یہ بھی جوتے چپل کی دکان ہے، تو اس کا نام حذایا کیوں رکھا ہے، اس کا نام خطوات کیوں ہے؟ تو اس نے ایک بڑی زبردست بات کی، اس سے میرے کو بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملا۔ اس نے کہا حذایا تو کہتے چپل کو، جوتے کو، خطوات کہتے پیر کے نشان۔ اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر آپ کے پیر کے مطابق جوتا ملے گا، اس لیے اس نے لکھا ہے، توجہ کے لیے لکھا ہے۔ تو مجھے سمجھ میں آئی کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ شیطان کی چپلوں کے نقش قدم پر نہیں چلو، چپل بدلتی رہتی ہے، پیر کا نقش نہیں بدلتا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ اب چپل چاہے عیسائیوں کی ہو، چپل چاہے یہودیوں کی ہو، چپل چاہے مجوسیوں کے، اندر پیر کس کا ہے؟ شیطان کا۔ شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا، یہ شیطان تمہیں بہکا دے گا، برباد کر دے گا، آخرت تمہاری خراب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔